مسیح خداوند میں آپ کو سلام، خداوند آپ کو برکت دے۔ ہم دیکھتے ہیں متی رسول کی انجیل اس کا 5 باب اس کی 34 اور 35 آیت ہمیں خداوند کا کلام کیا فرماتا ہے۔ ہم جو لوگ ہیں مسیح کی بادشاہی کی تلاش کرنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ مسیح کی بادشاہی جو ہے وہ دنیا کی چیزوں سے آپ تلاش نہیں کر سکتے۔ لکھتا ہے 34 آیت میں، متی رسول کی انجیل اس کا 5 باب 34 آیت ہے، لیکن میں تم سے کہتا ہوں کہ بالکل قسم نہ کھانا۔ خداوند کا کلام بھائی ہمیں بتا رہا ہے کہ بالکل قسم نہ کھانا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یسایا کی کتاب اس کا 66 باب اس کی 1 آیت، نہ تو آسمان کی کیونکہ وہ خدا کا تخت ہے، نہ آپ آسمان کی قسم کھا سکتے ہیں کیونکہ وہ خدا کا تخت ہے۔ آپ دیکھیں رسولوں کے مال اس کا 7 باب اس کی 49 آیت، کیونکہ بائبل مقدس جو ہے آپ سے اپنے کلام کے وسیلہ سے بات کر رہی ہے۔ ہمیں اپنے چیزوں کے خیالات میں نہیں رہنے چاہیے، اپنے ذہن اور خیال کی باتوں پر اپنا دھیان نہ دیں، نہ زمین کی کیونکہ وہ اس کے پاؤں کی چوکی ہے، نہ یروشلم کی کیونکہ وہ بزرگ بادشاہ کا شہر ہے۔ نہ آپ زمین کی قسم کھا سکتے ہیں کیونکہ وہ اس کے پاؤں کی چوکی ہے، نہ یروشلم کی کیونکہ وہ بزرگ بادشاہ کا شہر ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں میکا کی کتاب اس کا 4 باب اس کی 2 آیت، زبور 48 اس کی 2 آیت۔ آپ خداوند کے کلام مقدس میں سے پڑھ سکتے ہیں بھائی کہ آپ نے ان چیزوں کی قسم نہیں کھانی، نہ اپنے سر کی قسم کھانا، کیونکہ تو ایک بال کو بھی سفید یا کالا نہیں کر سکتا۔ نہ ہم اپنے سر کے بال کی قسم کھا سکتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس کسی طرح کا اختیار نہیں ہے ہم سفید کو کالا کر سکیں اور کالے کو سفید کر سکیں، بلکہ تمہارا کلام ہاں ہاں یا نہیں نہیں ہو، کیونکہ جو اس سے زیادہ ہے وہ بدی سے ہے۔ جو کلام سے ہٹ کر بات کرتے ہیں ہم لوگ وہ بدی سے ہے۔ آپ دیکھیں متی رسول کی انجیل اس کا 12 باب اس کی 34 آیت، آپ سے کیسے بات کرتا ہے خداوند کا کلام۔ 12 باب کی 34 آیت لکھتا ہے، اے صاحب کے بچوں تم برے ہو کر کیوں کر اچھی باتیں کر سکتے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کا خدا پیٹ ہے، وہ اپنے شرم کی باتوں پر فخر کرتے ہیں، کیونکہ جو دل میں بھرا ہے وہی منہ پر آتا ہے، جو دل میں بھرا ہے وہی منہ پر آئے گا۔ اچھا آدمی اچھے خزانے سے اچھی چیزیں نکالتا ہے اور برا آدمی برے خزانے سے بری چیزیں نکالتا ہے۔ اچھا آدمی اپنے دل سے اچھی باتیں نکالے گا اور برا آدمی اپنے دل سے برے باتیں، برے خیالات، بری چیزیں نکالے گا۔ اور میں تم سے کہتا ہوں کہ جو نکمی بات لوگ کہیں گے عدالت کے دن اس کا حساب دیں گے۔ جو بھی نکمی بات لوگ ہمیں بتائیں گے آخر کار ان کو عدالت میں حساب دینا ہوگا۔ جیسے کہ آج ہماری زندگی میں ہمارے لوگ جو ہیں چرواہے بنے ہوئے ہیں اور وہ امیر ہوتے جاتے ہیں اور کلیسیا ہماری غریب اور ذلیل ہوتی جاتی ہے۔ ان کا گاڑیوں کا خرچہ، میک اپ کا خرچہ، ان کی بیویوں کا خرچہ، بیویوں کے 5 اسٹار ہوٹلوں کا خرچہ،
جہاں جہاں پر بھی خدا کا پیسہ لگ رہا ہے اس کی وہ سزا پائیں گے۔ یہ غریبوں کی دعائیں نہیں بلکہ بد دعائیں، جو آج بھوکے ہیں اور ہم لوگ انہیں کھانا کھا کر 5 اسٹار ہوٹلوں میں دکھاتے ہیں، آخر کار ہمیں اس کا حساب دینا پڑے گا، کیونکہ یسوع مسیح نے ڈالر مانگنے کا، پیسہ مانگنے کا اختیار نہیں دیا۔ جیسے ہم سفید کو کالا نہیں کر سکتے، کالے کو سفید نہیں کر سکتے، اسی طرح ڈالر مانگنے اور دینے کا یسوع مسیح نے آپ سے وعدہ نہیں کیا۔ یہی ان لوگوں میں اضافہ ہے جو اپنا پیٹ بھرتے ہیں، ان کا پیٹ بھرتا نہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یسایہ کی کتاب اس کا 56 باب ہے اور اس کی یسایہ کا کتاب اس کا 56 باب میں لکھا ہوا ہے کہ یہ کون ہے، یہ کیسے لوگ ہیں۔ آپ یسایہ کی کتاب اس کا 56 باب دیکھ سکتے ہیں، خدا کا کلام آپ سے کیا فرماتا ہے۔ یہاں سے 56 66 56 باب میں آپ دیکھیں گے تو اس میں خداوند ہمیں کیا فرماتا ہے۔ 56 باب کی 3 آیت لکھا، جو بیل ذبح کرتا ہے اس کی مانند ہے، جو کسی آدمی کو مار ڈالتا ہے، اور جو برے کی قربانی کرتا ہے اس کے برابر ہے، جو کتے کی گردن کاٹتا ہے، جو ہدیہ لاتا ہے، گویا اسہور کا لہو گزارتا ہے، جو لبنان جلاتا ہے اس کی مانند ہے، جو بت کو مبارک کہتا ہے۔ آپ اس صحت کو دیکھیں، یہ ایسے لوگوں کو خدا کا کلام بتا رہا ہے کہ یہ اس کتے کی مانند لوگ ہیں جو اپنا پیٹ بھر رہے ہیں۔ آپ میرے بھائی بہنوں کوشش کریں کہ آپ خدا کے کلام میں سے برکت حاصل کریں، تلاش کریں کہ کیا خدا کا کلام ہمیں ڈالروں سے، پیسے سے زندگی دے سکتا ہے، یا گھر دینے کا وعدہ کیا خدا نے یہ کہا کہ اگر تم ایمان لاؤ گے تو خدا کا جلال دیکھو گے، جہاں جہاں تم اپنے پاؤں کا تلوا رکھو گے تو سرزمین تماری ہو جائے گی۔ خدا کا پیسہ، خدا کے لوگوں کا پیسہ ایسے انتظاموں میں نہیں خرچ کیا جاتا جیسے یہ لوگ آج کے ہمارے درمیان میں رہ کر خدا کے کلام کو ٹھگتے ہیں، اور ان ہی کو سب سے زیادہ سزا ہوگی۔ یہی وہ چرواہے ہیں جو اپنا پیٹ بھرتے ہیں۔ خدا کا کلام سنے جانے پر خدا کی خاص برکت ہو، آمین۔